السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سوال ہماری ایک بہن کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں ایک دیندار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور بچے ابھی تک نہیں ہوئے۔ ابتدا سے ہی میرے شوہر کی یہ عادت ہے کہ وہ بہت شک کرنے والے ہیں، جبکہ میرا کردار بہت صاف شفاف رہا ہے الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھتے ہیں کیا کر رہی تھی، کون آیا تھا، کس سے کال پر بات کی۔ اس طرح کے سوالات سے میرا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں۔ میں اپنے شوہر کو کیسے یقین دلاؤں؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن، سب سے پہلے میں آپ کو بہت زیادہ کانگریچولیٹ کرتی ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ آپ کھل کر سامنے آئیں اور اس بات کو کہا کہ آپ کو ذہنی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ایسے پریشانیوں کو عورتیں ہمیشہ چھپا دیتی ہیں، وہ کسی کے ساتھ ایسی باتیں شیئر نہیں کرتی۔ آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، ایک قدم اٹھایا ہے کہ ایک چینج لائیں، اپنی ذہنی طور پہ آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے اسے ختم کریں۔ تو پیاری بہن، میں پہلے یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر آپ کے اوپر شک کرتے ہیں۔ دیکھیے، شک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ شادی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ چیزیں انسیکیورٹی کے طور پہ ہوتی ہیں، کبھی ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ان کو انسیکیورٹی ہے کسی چیز سے، کیا ان کا بھروسہ اٹھا ہے کسی چیز سے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب ہی ہم کوئی چیز سمجھ پائیں گے آپ کے شوہر کے بارے میں۔ تو یہ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹائپ کے جو شک ہوتے ہیں کہ فونز چیک کرنا ہو، چاہے بیوی کے اوپر مستقل ڈاؤٹ کرنا ہو، یہ کئی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جس میں سے کچھ بیسک وجہ یہ ہے کہ بچپن میں کچھ ایسا ہوا ہے جس وجہ سے وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ کوئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں، کوئی حادثے ایسے ہوئے ہیں جس سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا ہے فیملی ریلیشن شپ کے اوپر سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈ سرکل میں کسی کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی شک کر رہا ہے اپنی بیوی پہ، کوئی کسی کی شادی میں ایسا ہو رہا ہے کہ وائف ہے نا ڈسلویل ہے، وہ شوہر کے اوپر چیٹ کر رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے ان کے ذہن پہ، جو وہ مستقل اس طرح آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، آپ کا فون چیک کرتے ہیں، یا کون آیا تھا گھر میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی اور ریلیٹیوز میں کسی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، یا کسی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے سنے ہوں گے، تو وہ ان کے ذہن پہ ایک بہت بڑا اثر چھوڑ گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مائنڈ بلاکس بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ ذہن میں بھر جاتی ہے۔ تو یہ نیگیٹو تھنکنگ پازیٹو چیز کو سامنے آنے ہی نہیں دیتی، تو انسان مستقل نیگیٹو تھاٹس کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے شوہر آپ سے ڈاؤٹ فلی بات کریں یا کچھ اس طرح کی باتیں کریں، تو آپ آرام سے بیٹھ کے بالکل ٹھنڈے مزاج سے ایک افیکٹو کمیونیکیشن ان کے ساتھ بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک افیکٹو رابطہ، آپ کی جو بات چیت ہو بہت ملائم طریقے سے ہو، بہت نرم طریقے سے ہو۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس طرح آپ کے اوپر شک کیوں کرتے ہیں، وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر وجہ ہی نہیں پتا ہوگی تو ہم اس کا سلوشن کس طرح نکالیں گے، ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا کمیونیکیشن بڑھنا چاہیے۔ تو بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ کیوں اس طرح وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اسے بحث تکرار میں بدلنے نہ دیں، بہت نرم انداز سے ان سے پوچھیں اور انہیں انکریج کریں کہ وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ لیں۔ کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اس طرح ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے تھاٹس بالکل نیگیٹو چیزوں کی طرف ہی جاتے ہیں، تو ایک بیریئر بن جاتا ہے، ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، پازیٹیو تھاٹس کو بیچ میں آنے سے روکتی ہے وہ رکاوٹ۔ تو یہاں پہ ہے نا مائنڈ بلاک جسے کہتے ہیں،
تو یہاں پہ کیا ہے، آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ کسی کاؤنسلر سے مدد لیں، ان کی چوائس پہ چھوڑ دیں، وہی ڈھونڈ لیں اپنے لیے ایک کاؤنسلر، یا اگر وہ بولیں کہ نہیں آپ ڈھونڈ کے دو تو آپ ڈھونڈ لیں ایک کاؤنسلر. ہادیہ کے پاس تو کئی سارے کاؤنسلرز موجود ہیں، آپ ہادیہ کو بھی اپروچ کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ جب آپ انہیں وقت دیں، ان سے اس طرح کی باتیں جب کریں تو انہیں وقت دیں، ان کے سامنے فون کا یوسیج کم کریں، تھوڑا سا وقت دیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھیں، وہ خود سنبھل جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہے نا خود بھی کاؤنسلنگ لیجئے. جب ذہنی طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے تو اس وقت کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات سنے، اس کی بات کو سمجھے، اس کے ساتھ ایمپتائز کر سکے. تو میں آپ کو بھی انکریج کروں گی کہ آپ بھی کاؤنسلنگ لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے جلد سے جلد آپ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے کوئی آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کسی قسم کی بیماری ہے، نہیں، یہ کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ایک سٹیج ہوتا ہے ہر ایک کے لائف میں جو سیلف انٹروسپیکشن جسے کہتے ہیں، خود کے بارے میں، خود کو سمجھنے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے. جب سیلف انٹروسپیکشن ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیزیں سب کلیئر ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر سے یہ سب تھاٹس، نیگیٹیوٹی سب نکالی جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہوگا یا تو وہ خود کریں یا پھر کسی کی مدد لیں، چاہے وہ کاؤنسلر ہو یا آپ خود ہوں. ان کو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آپ اچھی سی کمیونیکیشن بلڈ کیجئے، ان سے باتیں کیجئے، انہیں سمجھائیے، کچھ قرآنی آیتیں اٹھائیے جہاں پہ ٹرسٹ کے بارے میں بتایا گیا، اس بارے میں بتائیے. آپ ان کو انکریج کیجئے کہ وہ پازیٹیو چیزیں سوچیں، اور بار بار مستقل ایسا بولنا نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں، اس سے بھی ہے نا ذہنی طور پہ پریشر پڑتا ہے، تو یہ بھی نہیں بولنا ہے. صرف آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی، اچھائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں غمزدہ ہوں، ایسے نہیں. آپ جب ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہوگا، اور آپ کو بھی مدد لینی ہوگی، ان کو بھی مدد لینی ہوگی. چاہے تو آپ لوگ فیملی کاؤنسلر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز آپ کی یہی ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن افیکٹو بنائیں. انشاءاللہ اس کے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کاؤنسلرز کی ضرورت ہے تو آپ ہادیہ ای میگزین کو کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.